السلام علیکم، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کیسے برساتے ہیں۔ کچھ آپ کے لیے اس میں نشانیاں لائی ہوں، کچھ ایسے سائنس لائی ہوں جن کو جاننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سائنس یہ جو قرآن ہے وہ کسی بھی انسان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی میرے اور آپ سب کے کریٹر کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن، ایک میں بات بتاؤں کہ کوئی سائنس کی بک نہیں ہے جس میں پرٹیکولر ایک ورڈ لکھا جائے کہ واٹ از ایواپوریشن اور اس کا ڈیفینیشن ہو، اسی طرح واٹ از کنڈنسیشن اس کا ڈیفینیشن ہو، اس طرح سے نہیں ہے، بٹ یہ بک آف سائنس ہے۔ اس میں اللہ نے نشانیاں دی ہیں ہر اس انسان کے لیے جو عقل سے کام لیتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے چیزوں کو، جن کے اندر چیزوں کو ایبزارو کرنے کی کیپیسٹی ہے اور لرن کرنے کی کیپیسٹی۔ اوکے، تو سب سے پہلی چیز میں آیت شیئر کروں گی جو ہے سورہ نبا کی آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتی ہیں چیپٹر نمبر 78 کے ورس نمبر 13 میں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اللہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ایک برائٹ لیمپ بنایا، برائٹ شائننگ لیمپ یعنی کہ سورج۔ اور نیکسٹ ورس میں اللہ کہتی ہیں وہی ہے جس نے نچوڑتے بادلوں سے موسلا دھار بارش تمہارے لیے برسائی۔ تو اللہ یہاں پہ جسٹ سن کے بارے میں، سورج کے بارے میں بتانے کے بعد جسٹ بارش کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہر عقل مند انسان کو جو ابھی سائنس کی باتیں جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ جب بھی بارش ہونے کے لیے سب سے فرسٹ اسٹیپ وہ ایواپوریشن کا ہوتا ہے، جس میں سورج پانی کو گرم کرتا ہے اور پھر وہ پانی بھاپ بن کر آسمان پر اوپر اٹھتا ہے۔ تو اللہ نے وہی اس آیت میں سورہ نبا کی کہا، یہ ہوا میرا نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 سورہ طارق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یعنی کہ قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹانے والا ہے، یعنی کہ بائی دا اسکائی وچ سینڈز بیک۔ کیا آسمان سینڈز بیک کرتا ہے؟ اس وقت جب ریویلیشن ہوا، بھلے ہی لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہیں تو وہ لگتا تھا کہ بارش تو برستی ہے سیدھا آسمان سے، واپس کیا دے رہا ہے بارش، سینڈ بیک کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ہمیں آج پتہ ہے کہ یہی بھاپ جو آسمان میں اوپر اٹھ کر جاتا ہے، پھر وہ ٹھنڈا ہو کر کنڈنسیشن کے بعد آفٹر کنڈنس وہی کلاؤڈز فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے، یعنی کہ وہی آسمان جو لوٹانے والا۔ اوکے، یہاں پہ یہ بہت ہی وزڈم کی چیزیں اگر آپ سمجھیں گے تو یہ ایک میریکل کے، اس کی اگر آیتیں آپ عربی میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ، کہ اللہ نے چیپٹر 30 ورس 48 میں کہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور پھر بادلوں کو بکھیر کر ٹکڑے ٹکڑے دور دور تک پھیلا دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ بدلیوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برساتا ہے، یہ بارش جب وہ اپنے بندے میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بادلوں کو بکھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر دور تک پھیلا دیتا ہے اور ان سے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی ہاں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح واٹر ڈراپلیٹس کلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ کلاؤڈ فارمز کرتے ہیں، وہ یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اللہ پاک اپنے حساب سے بادلوں کو جہاں چاہتے ہیں اسے ہانک کر پہنچاتے ہیں اور وہاں پر بارش کرواتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے نا کہ بوند بوند ملتی ہیں آسمان میں، پھر وہ ایک کلاؤڈ فارم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک چیز بہت انٹرسٹنگ کہ پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بادل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اگر بادل کا وزن ہوتا تو وہ ہمارے سروں پہ نہیں گر جاتا۔ لیکن آج ہمیں سائنس کی ڈیولپمنٹس کے بعد پتہ ہے کہ ایک ایوریج کلاؤڈ جو آسمان میں ہوتا ہے ہمارے سر کے اوپر، اس کا وزن 100 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ بادلوں کو مسخر کر کے رکھتے ہیں، یعنی ان کو اسٹے کرا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب چاہتے ہیں وہاں پر برساتے ہیں۔ اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اللہ کی صاف ستھری آیت قرآن میں ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ نے اسقال کا لفظ یوز کیا ہے۔ عربی لفظ زبان میں اسقال کا مطلب ہوتا ہے ہیوی، یعنی کہ بھاری۔ اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں یہ جب ریویلیشن ہوئی تو انہیں کیا سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھاری بادل، انہیں تو لگا کہ بھاری ہوتے تو گر جاتے انکار کرنے والوں کو،
مسلمانوں میں نے تو ہر دور میں ترنت ایکسیپٹ کر لیا، جنہیں سمجھ میں آ گیا ایک بار میں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جن کی سینے کے جو آنکھ ہیں وہ زندہ تھے، انہوں نے تو ترنت سمجھا۔ لیکن انکار کرنے والوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ بھاری بادل زمین پہ کیوں نہیں گر جاتے؟ لیکن بادل تو بھاری ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ایسا اپنا کرشمہ رکھا ہے کہ وہ بھاری بادل ہمارے اوپر نہیں گرتے، وہ جب اللہ مرضی چاہتے تو بارش کراتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح فرمایا ہے چیپٹر 25 کی آیت نمبر 48 سے 49 میں، وہی تو ہے جو اپنی رحمت برسنے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور آسمان سے پاک پانی برسانے کا ہماری قدرت کا کارنامہ بھی خوب ہے کہ مردہ شہروں کے لیے ہم صاف ستھرا پانی برسا کر زندگی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بارش سوکھی زمین پر پڑتی ہے تو زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، وہی مردہ زمین سوچیے ہرے بھرے باغات، پھل سب اگانا شروع کر دیتی ہے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو، یہ چیپٹر 7 ورس 57 میں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، پھر وہ جب پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف چلا دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا جو اللہ کا طریقہ ہے اس کی مثال، جس طرح اللہ پاک مردی زمین، سوکھی زمین پر بارش برسا کر اس میں جان ڈال دیتے ہیں، اسی طرح جب ہم ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو جائیں گے، اللہ پاک پھر سے ہم سبوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے جو ہم نے کام کیے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتی ہوں، جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیپٹر 23 ورس 18 میں فرمایا، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک حساب سے ایک خاص انداز میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے یہاں پہ زمین میں پانی ٹھہرا دیا، پہلے کیا لگتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کیسے آتے ہیں؟ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہی جو سمندر ہے نا اس کا پانی، اسی کو جو دباؤ پڑتا ہے تو وہی پانی انڈر گراؤنڈ پانی اسپریڈ ہو کے بن جاتا ہے، لیکن کسی کو یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ زمین ہی ہے جو ایبزورب کرتی ہے رین واٹر کو، اور انڈر گراؤنڈ واٹر کا لیول اوپر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں کتنے پہلے بتایا ہے، بتائیے کوئی انسان لکھ سکتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ کیا ایسی باتیں، اتنی وزڈم کی باتیں وہ لکھ سکتے تھے اپنے سے؟ اور وہ چیز، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس ذکر کو ہم ہی نازل کیا ہے، ہم نہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہ آپ ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ کیسے اللہ بارش برساتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے کیوں اتنی بار یہ سب چیزیں ریپیٹ کر کر کے بتائی ہے کہ تم دیکھو اللہ کیسے بارش برساتا ہے، اپنے کھانے پہ نظر ڈالو، اپنی جان پہ دیکھو، ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو قرآن ہے وہ بک آف سائنس ہے، یعنی کہ آیت کی کتاب ہے، آیتیں ہیں اس میں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ اس نشانیوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، جو ماں کے وونس میں بچے کو بناتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کا حکم سچ ہے، کہ ایک دن ہوگا جب ہم سبوں کو دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ خیر سے میں ٹاپک پر واپس آ جاتی ہوں۔ ٹاپک تو ہمارا چلا ہے کہ واٹر سائیکل، تو میں ایک اور ورس آپ کو بتا دوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ چیپٹر 39 ورس 21 میں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو دریاؤں اور چشموں یعنی کہ اسٹریم اور اسپرنگ کی شکل میں زمین میں چلا دیا، پھر اس پانی کے ذریعہ سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ دیکھیے آپ کو یہاں پہ کیا اللہ نے بتایا کہ چشموں یعنی کہ اسپرنگ کی شکل میں اللہ نے نکالا۔ ٹوٹل جو واٹر ہے زمین پہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 97، اس میں جو 97% ہے وہ ہمارے لیے پینے کے لائق نہیں، وہ سلائن واٹر ہے۔ باقی کا بچہ 3%، اس کا بھی لگ بھگ آدھا حصہ جو ہے وہ ماؤنٹین پر ہوتا ہے، پہاڑوں پر ہوتا ہے وہ پانی، ٹھیک ہے؟ اور وہ پانی جو ہے وہ بعد میں وہی میلٹ ہوتا ہے اور وہ اسٹریم اور دریاؤں میں جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں قرآن میں بہت اچھے سے، میں آپ کو اگر اس کے بارے میں اکیلے بولوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن میں شارٹ میں بتا دوں کہ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے کہ کس طرح اللہ پاک ہی ہیں جو پانی کو نازل کرتے ہیں، پھر اس کو زمین میں ٹھہراتے ہیں اور پھر اس سے مردہ زمین میں جان ڈالتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح اللہ پاک مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ لوگوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔